اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ان بھاری بھرکم بستوں کے حوالے سے جو کہ ننھے منھے بچے اپنے کندھوں پہ لے کے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں۔ اتنا ان بچوں کا وزن نہیں ہوتا جتنا وزن ہوتا ہے ان بیگز کا۔ اور اب فائنلی ہم کافی بار اپنے شو میں بات بھی کر چکے ہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اسکول بیگز لمیٹیشن اور ویٹ بل 2020 ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے، جو کہ 15% بچے کے جو ویٹ ہے اتنا ویٹ ہونا چاہیے اس بیگ کا۔ جی جناب، اور اس میں ایک رینج ویسے بھی بتا دی گئی ہے کہ جو میرے خیال میں پہلی جماعت کے لیے کوئی 2.5 کلو کا بیگ ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے معاملہ تقریباً 7 کلو تک جاتا ہے، اور یہ بیسک جو ہے وہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ ہر جماعت کے حساب سے جو ہے وہ سیٹ کیا گیا۔ جیسے جماعت دوم کے لیے 2.6 کلو گرام، جماعت اول کے لیے 2.4 کلو گرام، پھر اسی طرح کلاس 3 کے لیے 3 kg کا ویٹ ہے۔ اب وہ سب جو بھی اس کی کتابیں ہیں وہ اسی میں سیٹ ہونی ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہائر سیکنڈری کے طلبہ ہیں ان کے بیگز کا وزن 7 kg تک ہوگا۔ اچھا مدیحہ، ویسے کبھی آپ نے اپنے اسکول کے زمانے میں کوشش کی اپنے بیگ کا وزن؟ اصل میں شفاعت ہم نے تو وہ کیا جو ہمارے بڑے بھی کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہمارے بڑے بہن بھائیوں نے موٹے موٹے بستے اٹھائے تو ہم نے کہا ہم نے بھی اٹھانے، امی ابو نے کہا تھا ٹرالی والے بستے نہیں آئے تھے؟ نہیں، اس ٹائم ٹرالی والے بستے نہیں، دوسرے والے بڑے ہپ ہاپ قسم کے۔ اچھا، وہ ایک کندھے والے تو نہیں تھے؟ وہ تو فیشن میں ایک کندھے پہ ڈالنا ہو تو اور بات ہے، لیکن صحیح۔ ویسے ہم نے بیگ اٹھایا، مجھے یاد ہے میں نے کلاس 7 میں ایک دفعہ اپنے بیگ کا وزن کیا تھا، وہ 10 کلو تھا۔ I precisely remember 7th کلاس میں میرے بیگ کا وزن 10 کلو تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد سے میرے ہڑ تھوڑے سے آج بھی جو ہے نا وہ کڑچ کرتے ہیں۔ خیر جناب، اس حوالے سے مدثر احمد ساتھ موجود ہیں، نیورو ایجوکیشنسٹ ہیں۔ ڈیزگنیشن سے سر یہ لگتا ہے آپ کو مطلب کوئی نیورو سائنٹسٹ ہیں، وہ میرے سامنے آئیں گے تو، لیکن آپ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ Is that right؟ تو سر ذرا بتائیے گا کہ جیسے ڈاکٹرز تو بتا رہے ہیں کہ جی بچے جب بھاری بیگ اٹھاتے ہیں تو ان کے اسپائن پہ، ان کے سروائکل ریجن پہ، ان کے گردن پہ اثر آتا ہے، ویسے اس کا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے؟ شفاعت، ایک چیز جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی لا امپلیمنٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو انہینس کرنے کے لیے، تو لا کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کا جو امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے وہ ڈیوائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر لا وداؤٹ امپلیمنٹیشن فریم ورک کے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اٹس لائک شجر بلا ثمر، کہ ایسا درخت جس کے اوپر فروٹس نہیں ہوں گے، یہ آپ کی انرجی کو سک کرے گا یا آپ کے ٹائم کو سک کرے گا، لیکن فائنلی سفید تربوز۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لا امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کریں۔ لائک اگر آپ ویسٹرن میتھڈالوجیز کو پڑھیں، اور ایون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پورا میکینزم امپلیمنٹ کیا، تو اس میں 3 بنیادی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی آپ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں، جو لا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اویئرنیس ہو۔ سیکنڈ تھنگ از کہ اس کی کیپیبلٹی۔ اس معاملے پہ خیبر پختونخوا حکومت کو یہ بل فلور تک لانے میں 1.5 سال لگا ہے۔ ایگزیکٹلی 1.5 سال سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، لاز بنائے گئے، ایکٹ بنائے گئے، ڈسکشن ہوئی، ڈرافٹ ریجیکٹ ہوئے، پھر اپروو ہوئے، اور اس کے بعد یہ سیٹنگ ہوئی ہے۔ ہم کامران بنگے سے اس حوالے سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کام جو خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیوائز کر لیا باقی سب کو کرنا چاہیے؟ بٹ ویئر از دا امپلیمنٹیشن فریم ورک؟ ابھی تو obviously قانون بن رہا ہے، ابھی تو ڈرافٹ ہوگا، قانون بنے گا، جب قانون بن جائے گا اس کے بعد یہ لا کے طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے جو کام انہوں نے کیا وہ کام ٹھیک ہے؟ کام تو کافی حد تک ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کی ڈیمارکیشنز ہیں کہ جی گریڈ 1 کے کتنے kg ہوں گے، 2 kg ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے پھر بہت ساری امپلیمنٹیشنز ہیں۔ مطلب صاحب یہی بات، اگر ہم باہر کی ممالک کی بات کرتے ہیں تو ان کے اسکولس میں دے ہیو کیبنز موجود ہیں، بچے لاکرز ہوتے ہیں، بچے اپنی چیزیں وہاں پہ رکھیں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں میں اسکولوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، ایک چھوٹے سے کمرے میں 50-60 تو بچہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن ان کے لیے سب سے بڑا ٹاسک کیا ہوگا؟ میڈم، جہاں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی بھی ہے نا، تو ہم تو ابھی فزیکل لیول پہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی پین نہ ہو اور دوسری چیزیں نہ ہوں، لیکن ایجوکیشن کے اندر فزیکل لیول سے اوپر کچھ کوگنیٹو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے کریکلم بنانے کے لیے سب سے پہلے کوگنیٹو لوڈ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر میں 4 گھنٹے کے اندر یہ لرننگ آؤٹ کمس چاہ رہا ہوں تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا، اس کو کتنا پڑھانا ہے، اور ہماری جو کانشیسنیس ہے وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ہماری کانشیسنیس ہے، جو شعور ہے، دیٹ کین ہولڈ 7 ± 2 چنک آف انفارمیشن۔ تو اتنا ڈیٹیل میں جا کے یہ کام ہوا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہم تو جیسے ابھی شفاعت نے کہا کہ جی ہم تو اس سے یوز ٹو ہوئے ہیں, ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ 2-3 ڈیکیڈ سے اس پیٹرن کے اوپر ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ ان ممالک میں دیکھیں گے تو انہوں نے بڑا بتایا ہوا ہے کہ جی ایک نوٹ بک ہوگی, ایک لنچ باکس ہوگا, 2 پینسلیں ہوں گی. اب آپ اس وقت کیا کریں گے کہ جب ہمارا بچہ ایک مرتبہ جا رہا ہے اور ہمارے سارے پانی کی بوتل ہے اور 5 سبجیکٹس کے ٹائم ٹیبلز آلریڈی موجود ہیں وہاں پہ. 5 سبجیکٹس کا مطلب 5 نوٹ بکس, 5 کاپیز اور پھر اس کے سارے ہوم ورک کی کاپیز. کچھ میرے خیال میں اب ہمیں وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اور اس کے بعد دوبارہ سے ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں نے کلاس میں ایکچولی کیا لے کر آنا ہے. بہت بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ مدثر صاحب موجود تھے, نیورو ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے.